امریکہ کی پاکستان میں کانکنی کے شعبے میں سرمایہ امریکہ اور پاکستان میں معدنیات سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم ہاؤس میں یو ایس اسٹریٹجک میٹلز اور FWO میں دستخط ہوئے۔ امریکی وفد نے اہم معدنیات کی ترقی اور لاجسٹکس پر 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح امریکی وفد کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سعید آصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ امریکی وفد کا پاکستان میں کانکنی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ امریکی وفد کو سونا، تانبا، دیگر نایاب زمینی دھاتوں پر بریفنگ دی گئی۔ USSM پاکستان میں پالی میٹالک ریفائنری قائم کرے گا۔ پہلے مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان سے تانبا، سونا اور نایاب معدنیات برآمد ہوں گی۔ پنجاب میں بفرے دریا مزید بستیاں نگل گئے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ جلال پور پیر والا میں 4 افراد ڈوب گئے، 1 کی لاش مل گئی، 1 کو ریسکیو کر لیا گیا، 2 لاپتہ۔ جلال پور پیر والا میں مقامی بند ٹوٹنے سے 60 بستیاں زیر آب۔ شجاع آباد اور جلال پور پیر والا میں ایمرجنسی نافذ۔ شہر میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری۔ جلال پور پیر والا شہر کو بچانے کے لیے بنایا گیا عارضی بند ٹوٹنے کا خدشہ۔ انتظامیہ کے شہر کو خالی کروانے کے لیے اقدامات۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے بائی پاس پر شگاف ڈال دیا گیا۔ متعدد دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ اکبر فلڈ بند پر بھی پانی کی سطح آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ اکبر فلڈ بند پر پانی کا لیول 412.3 فیٹ پر پہنچ گیا۔ ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2343 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ادھر شجاع آباد میں سیلابی ریلا 7 روز سے تباہی مچا رہا ہے۔ جھنگ میں دریائے چناب کے دوسرے ریلے سے 300 سے زائد دیہات متاثر۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، حکومت سے امداد کی اپیل۔ شہر میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ شہر کو خالی کر دیں۔ ہم کہاں جائیں؟ انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے پانی کو روکنے کا، لہٰذا بہت پریشان ہیں۔ تمبو لگا کے گزارا کر رہے ہیں، بس رات گزارنے کا طریقہ یہی ہے ہمارا، اور پریشانیاں بہت ہیں، ہم خود پریشان ہیں اس وجہ سے۔ اسی جی اپنے مدد آپ تحت سامان اٹھا کے جا رہے ہیں، کوئی انتظامیہ کا کوئی بندہ نہیں آیا۔ بھارت کے پانی چھوڑنے سے دریائے ستلج میں شدید طغیانی، ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ ستلج کے سیلابی ریلوں سے قصور سے احمد پور شرقیہ تک ہر طرف تباہی کے مناظر۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ اولا والا گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر، سکول، مساجد اور فصلیں زیریاب۔ سیلابی ریلا خیرپور ٹامیو والی میں بھی تباہی مچانے لگا۔ موضع فضلو اور چلے واہن کے 2 زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ متعدد بستیاں زیریاب۔ عارف والا میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ لودھرا کے متعدد کمزور بند ٹوٹ گئے۔ احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقوں میں درجنوں مکانات سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ ستلج کی بپھری موجوں سے چشتیہ میں بھی متعدد بند ٹوٹ گئے۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ بستی امام شاہ کے 500 کے قریب گھر پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ پنجاب میں مانسون کا 10واں سپیل ٹوٹ کر برسنے لگا۔ فیصل آباد میں ہونے والی شدید بارش نے 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ طوفانی بارش سے شہر بھر میں سیلابی صورتحال۔ غلام محمد آباد میں سب سے زیادہ 184 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ علامہ اقبال کالونی میں 175، گلستان کالونی میں 170 ملی میٹر بارش ہوئی۔ فیصل آباد بھر میں تمام گلیاں اور سڑکیں زیرآب، پانی گھروں میں بھی داخل۔ ادھر لاہور سمیت صوبے کے بیشتر شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جہلم، سرگودا، ساہیوال، شیخوپورہ، کاموکی اور دیگر شہروں میں بھی مینا برسا۔ دوسری طرف کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ گلستان جوہر، اسکیم 33، گلشن معمار میں بادل برس پڑے۔ نیو کراچی، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، حسن اسکوائر میں وقفے وقفے سے بارش ہوئی۔ صدر، کھارادر، ٹاور، کلفٹن اور ڈیفنس میں بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال پر اجلاس۔ ریسکیو اور امدادی اقدامات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین NDMA کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ NDMA ملک میں جاری امدادی کارروائیوں کو تیز کرے، ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر اپنی تیاری مکمل رکھے، سیلاب سے دوچار علاقوں سے بروقت انخلاء یقینی بنایا جائے، NDMA صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کرے۔
بلاول بھٹو کا پنجاب میں زرعی ایمرجنسی لگانے اور بجلی کے بل معاف کرنے کا مطالبہ۔ مظفر گڑھ میں گفتگو کے دوران چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کو بیج اور کھاد آسان اقساط پر یا مفت فراہم کرے۔ سیلابی ریلوں سے پنجاب کو سب سے زیادہ نقصان کا سامنا ہے۔ پانی اب سندھ میں بڑھ رہا ہے۔ وفاق کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ سیاست کو بھول کر سیلاب زدگان کا ساتھ دینا ہوگا۔ ملتان میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ اولین ترجیح ہے۔ اصل مرحلہ ریلیف کے بعد دوبارہ آباد کرنا ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی سفیر سعید بن نواف المالکی کی ملاقات۔ پاکستان میں حالیہ سیلابی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز کی موجودگی میں سعودی سفیر نے امدادی سامان PDMA کے سپرد کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کے 5 ٹرک دیے گئے۔ امدادی سامان میں شیلٹر کٹس، فوڈ پیکیجز، خیمے، سولر پینلز، LED، کمبل اور دیگر اشیاء شامل۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آزمائش کی گھڑی میں سعودی عرب نے ایک بار پھر حقیقی برادر ملک کے طور پر ساتھ دیا۔ پنجاب کی شہروں کو ڈبونے کے بعد بکھرے سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہونے لگے۔ سندھ کے تمام بیراجوں پر پانی کی آمد میں تیزی سے اضافہ۔ گڈو بیراج پر 7 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان۔ کچے کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ہیڈ پنجند اور تریمو کے مقام پر سیلابی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ سیلاب کے پیش نظر سندھ میں تقریباً 1,34,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ گڈو، سکھر اور کوٹری میں حالات قابو میں ہیں۔ فل کورٹ نے سپریم کورٹ رولز 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیے۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق فل کورٹ نے تفصیلی غور و خوض کے بعد رولز پر اتفاق رائے کیا۔ سپریم کورٹ رولز 2025 کو لیونگ ڈاکیومنٹ قرار دیا گیا۔ چیف جسٹس نے رولز کی تیاری پر کمیٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سپریم کورٹ رولز جدید تقاضوں کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ رولز میں ترمیم عدلیہ کے ادارہ جاتی فریم ورک کو مضبوط کرے گی۔ رولز میں ترامیم سے عدالتی فیس اور سیکیورٹیز میں آسانی ہوگی۔ فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے 4 ججز شریک نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق فل کورٹ اجلاس میں 4 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی اجلاس میں عدم شرکت۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی فل کورٹ اجلاس میں نہ آئے۔ سپریم کورٹ کے 4 ججز کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط۔ سپریم کورٹ رولز سرکولیشن کے ذریعے منظور کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ لکھا کہ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں۔ سپریم کورٹ رولز آئین کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ رولز معمول کی کارروائی نہیں کہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کیے جائیں۔ خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک بھی خط لکھنے والوں میں شامل۔ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کانفرنس سے نئے عدالتی سال کا آغاز۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ نظام انصاف میں مصنوعی ذہانت کا استعمال ہونا چاہیے۔ کیسز کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مقرر کیا جائے گا۔ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 اکتوبر سے مکمل طور پر کام شروع کر دے گا۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو کے دوران بدمزگی۔ اڈیالہ جیل کے باہر PTI کارکنوں کا صحافی طیب بلوچ پر حملہ۔ تشدد کا نشانہ بنایا۔ صحافی اور کیمرامین طیب بلوچ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ کارکنان کی دوسرے صحافیوں سے بھی تلخ کلامی دھکم پیل ہوئی۔ صحافیوں نے علیمہ خان کی میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ کر دیا۔ 2 دن سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا صحافیوں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ پولیس نے تشدد میں ملوث کئی PTI کارکنان کو گرفتار کر لیا۔
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور اور بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ بنگلہ دیش میں پاکستانی طلبہ کے لیے 500 نئی اسکالرشپس کا اعلان کیا۔ اس موقع پر نواز شریف نے کہا کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں بنگلہ دیشی بھائیوں کی محبت معجزن ہے۔ ایم عالم کو آج بھی پاکستانی قوم اپنا ہیرو سمجھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بولیں، پنجاب بنگلہ دیش کے ساتھ گرین انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے ایرانی سفیر رضا امیر مقدم بھی ملے۔ صدر مسلم لیگ نون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ شہر پر بمباری، مزید 65 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ اور شمالی علاقوں پر فضائی حملوں میں 49 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملے میں ایک اور رہائشی بلاک تباہ، گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ ادھر شمالی غزہ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹینک کے نیچے دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف اسپین نے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم اسپین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے اسرائیل کے خلاف 9 اقدامات کا اعلان کیا۔ برسلز میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ، فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے اور قتل عام کی مذمت، غزہ میں اسرائیلی بربریت اور نسل کشی کے خلاف نعرے۔ نیپال میں سوشل میڈیا کی بندش کے خلاف مظاہروں میں شدت۔ دارالحکومت کٹھمنڈو میں پرتشدد مظاہروں میں 19 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے پارلیمنٹ کے باہر مظاہرین پر آنسو گیس اور ربر کی گولیاں چلا دیں۔ نیپالی حکومت نے دارالحکومت میں کرفیو نافذ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خراب سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آرمی کو تعینات کر دیا گیا۔ نیپالی حکومت نے 20 سے زائد سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ وینزویلا پر حملے کے لیے تیار۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کا کہنا ہے کہ اگر ٹرمپ وینزویلا میں حکومت کی تبدیلی کا انتخاب کریں تو ہم تیار ہیں۔ پینٹاگون امریکی فوج کے پاس موجود ہر اثاثے کے ساتھ تیار ہے۔ امریکہ کی جنوبی کیریبین میں بڑے پیمانے پر بحری اور فضائی فوجی تعیناتیاں، میزائل ڈسٹرائر، جوہری آبدوز اور 10 F-35 جنگی طیارے شامل۔ امریکی فضائی حملے میں 11 مبینہ منشیات اسمگلرز کی ہلاکت پر دونوں ممالک میں تنازع شروع ہوا۔ کمالیہ کا سیلاب زدہ علاقہ شادی کی شہنائیوں سے گونج اٹھا۔ کمالیہ کے مقامی علاقے خانداچک میں 4 جوڑوں کی شادی۔ ایک دلہن کی بارات چیچا وطنی سے خانداچک کے علاقے میں پہنچی۔ دیگر 3 نوبیاہتا جوڑے خانداچک ہی کے رہائشی تھے۔ شادی کی تقریب میں سیلاب متاثرین بھی شامل ہوئے۔ چیچا وطنی سے آئی بارات کو دلہا دلہن سمیت کشتیوں کے ذریعے سیلابی علاقہ پار کروایا گیا۔